جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بات چل رہی تھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ باتیں 2-3 جمعے میں عرض کی گئی. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق حب نبوی کا کیا تقاضا ہے، یعنی اللہ کے رسول سے، نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے. دیکھیے، امت پر اللہ کے رسول کا کہہ لیجئے کہ ایک اہم حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. اور وہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ وہ محبت ایسی ہو جو تمام محبتوں پر فائق ہو. کہہ لیجیے کہ ایسی محبت جو دل میں گھر کر گئی ہے، یا اس کو دوسرے لفظوں میں تعبیر کر لیجیے کہ مومن کے رگ و ریشہ میں جو ہے وہ محبت سمائی ہوئی ہے، اور خدا کے بعد اس درجے کی محبت میں کوئی شریک نہ ہو. یعنی سب سے اعلیٰ درجے کی محبت خدا سے، اور پھر اس کے بعد اس کے نبی سے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اس درجے کی محبت جو ہے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی سے نہیں ہونی چاہیے. اور ایسی محبت ہو جو اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہو، اور جس محبت میں جانثاری کا جذبہ ہو اور خود سپردی کا جذبہ ہو، اور جس محبت کا سایہ جو ہے کہہ لیجیے کہ محبوب کے تمام متعلقین جو ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے وسیع ہو اس کا تعلق. یعنی ایک تو اللہ کے رسول سے محبت ہو، اور اللہ کے رسول کے جتنے متعلقین ہیں ان تمام متعلقین سے بھی ایسی محبت ہونا چاہیے کہ اس کا دائرہ جو ہے بالکل وسیع ہو. چنانچہ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، سیرت کی کتابیں پڑھ لیجئے، احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے ایسی ہی محبت کی. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول نے خود اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول نے خود بتا دیا کہ کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی شخص جو ہے اس وقت تک صاحب مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کی اپنی ذات سے اور اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی باپ سے بھی بڑھ کر ہو، اور اولاد سے بھی بڑھ کر ہو، اور تمام لوگوں سے بھی بڑھ کر وہ محبت. چنانچہ جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس نے اللہ کے رسول سے ایسے ہی محبت کی ہے جیسے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں محبت بیان کی ہے کہ لوگوں کی محبت مجھ سے ایسی ہونی چاہیے. صحابہ کرام نے ایسی محبت کی ہے جو صرف زبانی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے، اپنے عمل سے بتا دیا ہے کہ محبت اس طریقے سے اللہ کے رسول سے کی جاتی. اپنی جان اور اپنی اولاد کو قربان کر دینے کا دعویٰ صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے حقیقت میں عملاً جو ہے اس کا ثبوت بھی فراہم کر دیا ہے، اور اپنی جان اور اپنی اولاد سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ساری خوشیوں کو انہوں نے نچھاور کر دیا.
حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا قصہ، غالباً ان کا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ۔ مکہ مکرمہ میں یہ اہل مکہ کے ہاتھوں جو ہے یہ پکڑ لیے گئے، تو کفار مکہ نے چونکہ غزوہ بدر کے اندر بہت سارے لوگ ان کے مارے گئے تھے، اس لیے ان کے اندر جو ہے دشمنی اور انتقام کی آگ جو ہے بھڑک رہی، یہ مکہ والوں کے ہاتھوں میں آ گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکہ والوں نے ان کو پکڑ لیا اور قصاص اور انتقام کے طور پر انہیں خرید لیا۔ جن لوگوں کے رشتہ دار یا مورث اعلیٰ جو ہے اس غزوے میں مارے گئے، ان خاندان والوں نے جنہوں نے ان کو پکڑا تھا ان سے خرید لیا، کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو، اور جتنی قیمت تم چاہو ہم اس شخص کی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اس کا انتقام جو ہم اس شخص سے لیں گے۔ چنانچہ ان کو خرید کر ایک جم غفیر کے ساتھ، بڑے مجمع کے ساتھ ان کو قصاص میں اور انتقام کے طور پر جو ہے ان کو مارنے کے لیے میدان سے یعنی مکہ سے باہر لے کر گئے، ایک میدان میں ان کو کھڑا کر دیا، اور اس موقع پر جو ہے اب دیکھیے موت سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، اور یہ یقین ہے کہ یہ لوگ جو ہے مجھے جان سے مار دیں گے، لیکن عین جو ہے اس آزمائش کا جو پہاڑ ان کے سر پر پڑا ہوا ہے، اس آزمائش کے پہاڑ پر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے، یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری جگہ جو ہے ہم تمہارے نبی کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھا دیں اور تم کو ہم چھوڑ دیں، اور تمہاری جگہ محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے، تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ بتائیے ایسے وقت میں جو ہے شریعت جو ہے زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دیتی ہے۔ اگر کبھی مجبور کر دیا جائے کسی کو کلمہ کفر کہنے پر، جیسے آج کل کا دور ہے، لگاؤ نعرہ ورنہ جان سے مار دیں گے، تو اگر آدمی جان کی حفاظت چاہتا ہے تو اپنے دل میں نفرت رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، شریعت دے رہی ہے، اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ہے جس کو تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میری جگہ محمد کو سولی پر چڑھانا چاہتے ہو، ارے مجھے تو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہوں اور ان کے قدم مبارک پر یا ان کے قدم مبارک میں پاؤں مبارک میں جو ہے ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ جواب دیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو میں نے کہا نا کہ واقعتاً صحابہ نے اللہ کے رسول سے وہ محبت کی ہے جو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان کی، جو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت زید بن دسنہ، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت میں آئے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، اس وقت وہ کافر تھے۔ یہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی گرفت میں آ گئے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ان کے سر کو قلم کیے جانے میں چند لمحے باقی رہ گئے، یعنی ان کو بھی سولی پر چڑھایا گیا، ان کو قتل کرنے کے لیے لے گئے، اور ان کے سر کو تن سے جدا ہونے میں صرف چند لمحے باقی ہیں۔ اس لمحے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا نا اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے سوال کیا، حضرت زید بن دسنہ سے
سوال کیا، استفسار کیا کہ زید کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کر دیا جائے، نعوذ باللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو ہم کاٹ لیں اور تم کو جو ہے زندہ صحیح سلامت یہاں سے جانے دیں اور تم اپنے گھر میں جو ہے آرام سے جا کر رہو؟ کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت زید بن دثرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عین تلواروں کی سائے میں، جبکہ تلوار جو ہے بالکل ان کی گردن پر رکھی ہوئی ہے، ایسے وقت میں بھی انہوں نے وہی جواب دیا جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ وہ موجود ہیں اس جگہ ان کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے، یہ گوارا نہیں ہے مجھے۔ تو یہ ہے حب نبوی کا تقاضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ نے کی ہے، اور ایسی بڑھ کر اور ایسی جانثاری کے ساتھ انہوں نے محبت کی ہے کہ بالکل محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق بہت خطرناک قسم کا، دل میں نفاق، ظاہری صورت میں ایمان لیکن دل میں نفاق، زبان سے کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں لیکن دل کے اندر کفر اور نفاق چھپا رکھا تھا اس نے، اور اسلام کا اور اللہ کے رسول کا سخت ترین دشمن تھا۔ بظاہر زبان سے کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا جو ہے عبداللہ بن ابی، یہ خود منافق تھا لیکن اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ سچے اور پکے اور خالص مخلص مسلمان تھے۔ انہیں ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو یعنی میرے والد کو ان کے نفاق کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے والد کو قتل کرنے کا حکم دینے والے ہیں، اگر آپ کا منشا یہ ہو تو میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، میں آپ کو اپنے والد کا سر خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دوں۔ اگر آپ کا منشا یہی ہے کہ میرے والد کو قتل کیا جائے تو یہ حکم کسی اور کو مت دیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قاتل کو، میرے باپ کے قاتل کو اگر میں دیکھوں تو میرا دل گوارا نہ کرے، میں اس کو چلتا پھرتا نہ دیکھ سکوں، لیکن یہ حکم آپ دوسروں کو دینے کے بجائے مجھے خود دیجیے تاکہ میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کر پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد اور والدین کی محبت پر بالکل غالب تھی صحابہ کے یہاں۔ یہ مثال اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کی محبت ان کی اولاد سے اور ان کی باپ سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور یہی جو ہے امت پر، میں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور محبت بھی ایسی، میں نے کہا کہ جو تمام محبتوں پر فائق ہو، اور ایسی محبت جو مومن کے دل میں اور اس کے رگ و ریشے میں جو ہے بسی ہوئی۔ غزوہ بدر کے اندر حق اور باطل کا مارکا ہو رہا ہے، آمنے سامنے رشتہ دار ہیں، ایک طرف ایمان والے ایک طرف کافر، اور ان میں جو ہے آپس میں رشتہ داری بھی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے، وہ غزوہ بدر کے موقع پر
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، یعنی کہ صاحبزادے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی حالت کفر میں ہیں، جنگ ہو چکی، وقت گزر گیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کو ایمان کی دولت عطا کر دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے اپنے باپ سے کہا، اپنے باپ سے عرض کیا کہ ابا جان، غزوہ بدر جب ہو رہا تھا، جب جنگ ہو رہی تھی، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ میرے نشانے پر تھے، اگر میں چاہتا تو میں آپ کو نپٹا دیتا، لیکن میرے دل میں باپ کی محبت نے جوش مارا، اس لیے میں نے آپ سے اعراض کیا اور آپ پر نشانہ نہیں لگایا، اگر میں چاہتا تو میرے نشانے پر آپ تھے اور تلوار سے یا نیزے سے میں آپ کا کام تمام کر دیتا، لیکن چونکہ باپ کی محبت میرے دل میں تھی اس لیے میں نے اعراض کیا اس سے، یعنی باپ کی محبت غالب آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جنگ جو تھی نا بیٹے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اس اسلام اور کفر کی جنگ میں اگر تم میرے مقابلے میں آ جاتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم میرے نرغے میں آ جاتے تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرتا، تمہارا سر جو ہے تمہارے تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ وہ جو جنگ تھی وہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ یہ دیکھیے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے جتنے متعلقین ہیں ان تمام متعلقین سے محبت کی جائے، یہ بھی حب نبوی کا تقاضا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اہل بیت سے محبت ہو اور صحابہ کرام سے محبت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان سب سے محبت رکھنی پڑے گی۔ یہ حب نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے میں یہ بات داخل ہے کہ ان اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق، اہل بیت میں کون کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جس کی ان حضرات سے لڑائی ہو میری اس سے لڑائی ہے، یعنی جس کی حضرت علی سے لڑائی ہو، جس کی حضرت فاطمہ سے لڑائی ہو، جس کی حضرت حسن سے حضرت حسین سے لڑائی ہو، اللہ کے رسول نے کہا اس کی مجھ سے لڑائی ہے، اور جس کی ان حضرات سے صلح ہو اس کی مجھ سے صلح ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے لیے جو ہے حضرت علی کی محبت کو ایمان اور کفر کے لیے معیار قرار دے دیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی سے محبت اسی کو ہوگی جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اور حضرت علی کو دشمنی اسی سے یعنی اسی کو ہوگی، حضرت علی سے بغض جو ہے اسی کو ہوگا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحب علیا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، کہ حضرت علی سے محبت اسی کو ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور حضرت علی سے اسی کو بغض ہوگا جس میں نفاق ہوگا۔ اور ایک آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی شامل ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین سے محبت ہونی چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کی امت بھی شامل ہے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے اس امت کو ایک عالمگیر اور آفاقی خاندان بنا دیا ہے. جیسے انسان کو باپ دادا کے رشتے سے وجود میں آنے والے خاندان سے جو ہے محبت ہوتی ہے، اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا وہ خیر خواہ بن جاتا ہے اور ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں وہ خاندان جو ہے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پوری امت جو ہے اس کو ایک خاندان کا درجہ دیا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کے باپ کے درجے میں ہوں. یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر ہے 313. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے باپ کے درجے میں ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ، یعنی تمام اہل ایمان جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو افسوس کا مقام ہے، آج جو ہے بالکل افسوس ہو رہا ہے. افسوس ہے کہ امت کے ایک وسیع خاندان ہونے کا تصور کس نے دیا ہے؟ اس امت کے ایک خاندان ہونے کا تصور اللہ کے رسول نے دیا ہے. تو ایک خاندان ہونے کا تصور ہمارے ذہنوں سے بالکل آج نکل گیا ہے. مسلکوں میں بٹ گئے ہیں، تنظیموں میں بٹ گئے ہیں، جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، اور درسگاہوں اور خانقاہوں اور نسبتی اور کیا کہتے ہیں جتنے بھی زبانیں ہیں یا جتنے بھی پیشے ہیں وہ برادریاں ہیں، اس میں اس دائرے میں رہ کر ہماری محبت بالکل سکڑ گئی ہے. ہم نے اس حقیقت کو بھلا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد سے بالکل محبت فرما دی. نہ تو عرب اور عجم کی کوئی تفریق تھی، اور نہ کالے اور گورے کی کوئی تمیز تھی. یہ کالا ہے گورا ہے کوئی تمیز نہیں. اور نہ مہاجرین اور انصار کی تفریق تھی، اور نہ دولت مندوں اور نہ غریبوں کا امتیاز تھا کوئی. یہاں تک کہ امت کے اگر کسی فرد سے گناہ کا ارتکاب بھی ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ سے تو نفرت کرتے تھے، لیکن اس گناہ کرنے والے امتی سے آپ کو نفرت نہیں ہوتی. گناہ جو کر رہا ہے اس گناہ سے نفرت، لیکن اس امتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نفرت نہیں کرتے. بتائیے. اور اگر کبھی کوئی مسلمان، کبھی سزا دی جا رہی ہے کسی کو، وہ ایک واقعہ پیش آیا، اس سے مثال کیا جا رہا تھا، ایک صحابی کو زنا کا صدور ہو گیا ان سے، ان کا پتھر جو صحابہ مار رہے تھے وہ خون کا چھینٹا جو اچھل کر کسی صحابی کے بدن پر پڑ گیا، تو زبان سے کوئی سخت جملہ انہوں نے نکال دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ناراض ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص ناروا جملہ بھی، ناروا فقرہ بھی اگر کہہ دیتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جاتے تھے. مسلمان جو ہے کاش اس حقیقت پر توجہ دیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں ایک امت بنایا، لیکن آج ہم نے اپنے درمیان فرقہ واریت اور گروہ بندی کی اتنی اونچی دیوار کھینچ لی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی قاصر ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، سلام تک نہیں کرتے ہیں. اتنی نفرت بیٹھی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے ابھی گوارا نہیں کرتے. افسوس ہے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہمیں اس پوری امت سے بھی محبت ہو جس امت کی تشکیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب نبوی کا تقاضا ہے. اور ایک آخری بات جو ہے، چونکہ الیکشن کا دور چل رہا ہے، ابھی والا ہے 20 نومبر کو، اس تعلق سے جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں. دیکھیے، یہ جو انتخاب ہوتا ہے نا، ووٹ،
انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت جو ہے کم از کم جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک شہادت کی ہے. ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک شہادت اور گواہی کی ہے. قرآن کریم نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، جب گواہی دینے کے لیے تم کو بلایا جائے تو گواہی کو چھپاؤ مت. تو ایک شرعی حیثیت اس کی ہے گواہی کی، اور گواہی کو چھپانا جو ہے حرام ہے. اور ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا ہے؟ ووٹ کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ایک سیاسی ہار اور جیت ہے، بس اسی تک ہم اس کو محدود رکھتے ہیں. یعنی سیاسی ہار اور جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا یہ بہت بڑی اور بہت بھاری غلطی ہے. یہ آپ جس امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں نا، شرعاً آپ اس کو یعنی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اپنے نظریے اور اپنے علم و عمل اور دیانت داری کی وجہ سے اس کام کا اہل ہے اور اس منصب کا اہل ہے. آپ جو ووٹ دے رہے ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں آپ گویا کہ جس شخص کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ شخص جو ہے اس چیز کا اہل ہے اور دوسرے امیدواروں سے بہتر یہ کام جو ہے یہ کر رہا ہے. اس لیے میں انتخابات میں اس کو چن رہا ہوں، اس لیے میں اس کو ووٹ کر رہا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعے سے جو نمائندہ بھی اسمبلی کے اندر پہنچے گا اس سلسلے میں جتنے بھی اچھے یا برے اقدامات وہ کرے گا اس کی ذمہ داری اس ووٹ دینے والے پر بھی عائد ہوگی، کیونکہ اس نے اس کی گواہی دی ہے. اس لیے آپ احتیاط برتیں، اپنا ووٹ جو ہے تقسیم نہ ہونے دیں، اور جو صحیح امیدوار ہو جس کا نظریہ آپ کو صحیح لگ رہا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا کام کرے گا اور اس کا نظریہ بھی جو ہے اسلام سے مغایر، اسلام سے ٹکرا نہیں رہا ہے، تو آپ ایسے شخص کو جو ہے ووٹ کریں. یاد رکھیے جو ہے میں نے کہا نا کہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور قرآن کریم نے کہا کہ گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا قرآن کریم نے کہا کہ یہ گنہگار ہوگا. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے. تو یہ بھی خیال رہے کہ ووٹ جو ہے ایک گواہی ہے، ایک امانت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ ایک طاقت بھی ہے. اس لیے 100% رائے دہی کو یقینی بنایا. 20 نومبر کو جو مہاراشٹر میں اور جھارکھنڈ میں ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، آپ اس 100% رائے دہی کو بالکل یقینی بنائیں گے. جو بھی مہاراشٹر کا رہنے والا ہو جس کا ووٹنگ میں 18 سال سے زیادہ یعنی 18 سال کی عمر کا ہو تو اس کا ووٹ ضرور پڑنا چاہیے. اس بات کا دھیان رکھیے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ میرا ووٹ جو ہے میرا فیصلہ ہے، اور میرا فیصلہ جو ہے میرے لیے اور میرے ملک کے لیے اور میرے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میرا ووٹ نہ تو کسی کی خریدنے سے بکے گا اور نہ میرا ووٹ کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے کھڑے ہونے سے کٹے گا، نہ بکھرے گا. یہ آپ دل میں طے کرتے ہوئے ووٹ کریں انشاءاللہ. اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں امن آئے، اور جو فسطائی طاقتیں ہیں اللہ رب العزت ان طاقتوں کو جو ہے پست کرے، ان طاقتوں کو نیست و نابود کرے.